وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی انبیاء نے، نبیوں نے جہاد کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ بہت اللہ والے تھے، ربیون کثیر، بہت اللہ والے جو دیندار تھے، متقی تھے، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں انہیں جو مصیبتیں پہنچیں، ان مصیبتوں کی وجہ سے وہ سست نہ پڑے، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ دبے۔ ایسا ہی ہر ایماندار کو ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ نکلے، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے نہ وہ سست ہو، نہ کمزور ہو، اور نہ وہ دب جائے۔ واللہ یحب الصابرین، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوا اس دعا کے، یعنی جنگ کے میدان میں اور دین کی حمایت میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا جس میں گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، یا پیچھے ہٹنے کا کوئی شائبہ ہو، بلکہ وہ استقلال کے ساتھ ثابت قدم رہتے اور دعا کرتے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی وہ بخش دے، جو کوتاہیاں ہم نے اپنے کام میں کی وہ بخش دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدم جمع دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے، ان کے خلاف ہماری مدد فرما، اور ان کافروں کو ہمارے ہاتھوں سے نیست و نابود فرما۔ یہ دعا کرنے والے ربانی لوگ تھے، یعنی متقی پرہیزگار تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، لیکن دعا کی ابتدا میں انہوں نے اللہ تعالی سے مغفرت کا سوال کیا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ یہ شان تواضع ہے، انکساری ہے، اور آداب ابدیت ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ہم نے اپنے کام میں جو زیادتیاں کی، جو کوتاہیاں کی، ہمیں معاف فرما، یعنی جو دین کی حمایت میں جس طرح ہمیں قربانی دینی چاہیے تھی، اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی، اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں ہمیں معاف فرما، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدم جما دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ان کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاجات کو طلب کرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ تو پہلے دیکھیں استغفار کیا گیا، توبہ کی گئی، اور پھر دعا کی گئی کہ اللہ ہمارے قدم جما دے اور ہمیں فتح عطا فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا، انہیں فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، دشمنوں پر غلبہ دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کی خوبی عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت، جنت عطا فرمائی، اور جتنی ان کی کوششیں تھیں اس سے زیادہ انعام اور اکرام عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔